اسے دیکھنا ہو مجھے دیکھ لو، اسے دیکھنا ہو مجھ میں دیکھو، وہی نظر آئے گا، غیر نظر نہیں آئے گا جس نے مجھے دیکھا۔ کیا فرمایا؟ جس نے مجھے دیکھا۔ جہاں ایک اور طلب بات ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا من رآ وجہی فقد رأى الحق، یا مجھے کہ جس نے میرے چہرے انور کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، یوں نہیں، من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھا، یعنی سر اقدس سے لے کر میرے قدم پاک تک جہاں جہاں نظر پڑتی گئی جمال حقی پر پڑتی گئی۔ اگر کسی نے پیشانی مصطفیٰ کو دیکھا تو جمال حقی پر نظر ہے، اگر کسی نے ابرو مصطفیٰ کو دیکھا جمال حقی پر نظر ہے، اگر کسی نے رخسارات مصطفیٰ کو دیکھا جمال حقی پر نظر ہے، اگر کسی نے لبھائے مقدس کو دیکھا جمال حقی پر نظر ہے، اگر کسی نے دہن غنچہ کو دیکھا جمال حقی پر نظر ہے، اگر کسی نے بینی مصطفیٰ کی روشنی کو دیکھا جمال حقی پر نظر ہے، اگر کسی نے چشمان محمدی کو دیکھا جمال حقی پر نظر ہے، اگر کسی نے برقعائے مصطفیٰ کی چمک کو دیکھا جمال حقی پر نظر ہے، اگر کسی نے ابرو مصطفیٰ کے کعبہ قوسین کی گلائی کو دیکھا جمال حقی پر نظر ہے۔ نعرہ تکبیر، مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا۔ اب کسی کی نظر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زلفوں پر پڑی تو عین جمال حقی پر پڑی، اگر کسی کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے چمک پر پڑی عین جمال حقی پر پڑی، اگر کسی کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی روشنی پر پڑی عین جمال حقی پر پڑی، اگر کسی کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش خوش معتدل کے انوار پر پڑی وہ جمال حقی پر نظر پڑی، اگر کسی کی نظر الم نشرح لک صدرک کے نورانیت پر پڑی جمال حقی پر نظر پڑی، اگر کسی سے نظر ید اللہ کے منتبت پر پڑی وہ نظر جمال حقی پر پڑی۔ اب آگے میں نہیں کہہ سکتا کہ اگر کسی کی نظر سرکار کے قدموں پر پڑی، کہ سمجھا؟ منان جس نے مجھے دیکھا سر اقدس سے لے کر پاؤں تک، من رآنی جس نے مجھے دیکھا یعنی مجھ محمد کریم کو دیکھا، ارے سر سے لے کر قدم تک وہ محمد ہی محمد ہیں، وہ محمد ہی محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ لہذا اگر کسی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور کے مہر نبوت کو دیکھا حضرت عائشہ کی طرح تو لہذا ان کی نظر کی جمال حقی پر پڑی ہے، تو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی پر جن کی نظر پڑی وہ غیر اللہ پر نہیں پڑی ہے، وہ حسن اللہ پر پڑی ہے، وہ حسن اللہ پر پڑی ہے، وہ جمال اللہ پر پڑی ہے، وہ نور اللہ پر پڑی ہے۔ لہذا سرکار نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے عین ذات حق کو دیکھا، میں اس کا شیشہ ہوں، میں اس کا آئینہ ہوں، میں اس کا آئینہ ہوں۔ معلوم سرکار آئینہ خدا ہے، سرکار کیا ہے؟ آئینہ خدا، وہ آئینہ خدا ہے، وہ آئینہ صفات خدا بھی ہے، وہ آئینہ اسماء خدا بھی ہے، وہ آئینہ ذات خدا بھی ہے۔ سمجھنا؟ وہ صفات جو ادھر صفات ہے وہی ادھر صفات ہے، جو اس کے صفات ہے وہی اس کے صفات ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں جس کو دوسرے لوگ شیخ محقق قرار اطلاق اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج میں فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متصفت بجمیع صفات الہی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، چھ نہیں، سات نہیں، آٹھ نہیں، نو نہیں، 10 نہیں، 11 نہیں، کون صفات الہی سے متصف ہیں، یعنی جو جو صفات خدا ہیں وہی صفات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آگے شاید کیا لکھنا ہے؟ آگے کیا لکھنا ہے؟ میں دہلی گیا تھا، حضور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی مدار سے پر سرانے کی طرف میں کھڑا ہوا، حضور میں نے کہا آپ نے سچ فرمایا، بالکل حق فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ
یقینا صفات الہی انا جلیس من ذکرنی، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو مجھے یاد کرے میں اس کے سامنے ہوں. یہی صفت سرکار کی ہے. فرمایا جو مجھے یاد کرے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، میں موجود ہوتا ہوں، میں جلوہ گر ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس سے جدا نہیں ہوں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اس نے حق فرمایا ہے، وہ ہماری جان روح سے بھی ہر وقت زیادہ قریب ہیں. لہذا پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ تمام صفات الہی سے متصف ہیں. اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت پاک کے اندر وہ جتنی انوار ہیں وہ خدا والے ہیں. وہ فرمایا ادھر دیکھو، وہ جو ادھر نظر آئے گا وہی ادھر نظر آئے گا، جو شان ادھر وہی شان ادھر، جو کمال ادھر وہی کمال ادھر، اور جو انوار ادھر وہی انوار ادھر، اور جو تجلیات ادھر وہی تجلیات ادھر، جو نور ادھر وہی نور ادھر، جو حسن ادھر وہی حسن ادھر. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ ذات خدا ہے، آئینہ ذات خدا ہے، آئینہ ذات خدا ہے. آپ دیکھو شیشے میں جب دیکھو، شیشہ میں جب دیکھو اپنی شکل نظر آتی ہے. سرکار فرماتے ہیں میں اس کا ایسا شیشہ ہوں، میرے اندر دیکھو گے آپ کو نہ دیکھو گے اس کو دیکھو گے. میں ایسا اس کا شیشہ کہ میرے اندر دیکھو گے، تم اپنے آپ کو نہ دیکھو گے بلکہ اس کو میرے اندر دیکھو. اور وہ شیشہ جو خوش وقت شیشہ، صاحب شان شیشہ، صاحب مقام شیشہ، ذی عزت شان شیشہ، جس شیشے میں سرکار کبھی کبھی اپنی یہ پیاری پیاری صورت کو دیکھا کرتے تھے. جس صورت کی خدا نے قسم اٹھائی، جس شیشے میں سرکار کبھی کبھی اپنے آپ کی وہ شکل مبارک کو دیکھا کرتے تھے، تو اس شیشے میں کیا کیا؟ ایسا عقل سے شکل مصطفیٰ اپنے اندر منقوش کر دیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور شکل پاک کا نقشہ اس میں منقوش ہو چکا تھا. اب یہ حوالہ بھی میں اس تفسیر کا پیش کر کے جا رہا ہوں جس کو دوسرے لوگ جلد قبول کرتے ہیں. علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں نقل فرمایا کہ جب وہ شیشہ بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کے ازواج مطہرات میں سے ان کے پاس تھا، انہوں نے غلاف میں چھپایا ہوا تھا، یہ کمار غلاف پردوں چھپایا ہوا. جس صحابی کو تمنا ہوتی کہ آج شکل رسول کی زیارت کروں، آج دیدار رسول کروں، ایک ہی سما کیا ہے، ایک ہی میرے اندر سما کیا. تو اب بتاؤ کہ اس شیشے میں شکل رسول نظر آئی، صحابی کی شکل نظر نہ آئی. تو مصطفیٰ کریم کے آئینہ خدا میں دیکھو تو صحابی نظر نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ ذات سبحان نظر آئے گا. تو یہ ہے پاک صورت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں پیارے سرکار نے فرمایا حب الیہ من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ. مجھے تین چیزیں عزیز ہیں، تین چیزیں عزیز ہیں. کیا تین چیزیں عزیز ہیں؟ خوشبو، اپنے ازواج مطہرات اور نماز میں آنکھیں ٹھنڈک ہونا، عبادت کرنا. یہ تین چیزیں مجھے بڑی محبوب ہیں تمہاری دنیا سے. یہ نہیں ہے کہ میری دنیا سے، تمہاری وابستہ کرنے کے لیے کہ میرا دامن رحمت دراز ہے، جو اس کو تھام لے گا وہ اس کو نجات حاصل کر لے گا، جنت کا مالک بن جائے گا، جہنم سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے گا. تو میں اپنے آپ کو اس سے وابستہ کرنے کے لیے اس شکل پاک میں آیا ہوں. بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پاک یہی کمال تھا، یہی کمال تھا، اور آپ جیسا کمال اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا. بہرحال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ ایسی پیاری صورت عطا فرمائی، ایسی
پیاری صورت عطا فرمائی کہ جس کی قسم خدا اٹھاتا ہے اس جیسی صورت بھی کائنات میں ہوگی نہیں، اور اس جیسی جو صورت پیدا ہو گئی ہے قیامت تک دوبارہ ہو نہیں سکتی، ناممکنات میں سے ہو چکا ہے، ناممکنات میں سے ہو چکا ہے، بلکہ محالات میں سے ہو چکا ہے، کیونکہ خاتم النبیین اللہ نے فقط اپنے محبوب کو بنایا ہے، اور اگر کوئی اور پیدا ہو سکے پھر وہ خاتم النبیین یہ ہے وہ کیا ہوگا، لہذا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالی فرمایا اللہ اپنے وعدہ کے خلاف کبھی نہیں کرتا، لہذا دوسرا مصطفیٰ پیدا ہونا محال میں ہے، جس طرح دوسرا خدا پیدا ہونا محال میں سے ہے، نہیں بن سکتا دوسرا خدا، خدا ایک ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، لہذا خدا بھی ایک ہے تو مصطفیٰ بھی ایک ہے، مصطفیٰ کریم بھی ایک ہے۔ لیکن یاد رکھو اس صورت کی جھلک کو اس شاخ برداشت نہ کر سکے، کوئی کہاں تڑپ اٹھا، جامع رحمۃ اللہ علیہ کو جب جلوہ وہ سامنے ظاہر ہوا بے ہوش ہو کر گر گئے، تو سرکار نے دیکھا، فرمایا کیف حالک یا جامی، جامی کیا حال ہے؟ پیارے تیری صورت کا جلوہ جب میں نے دیکھا تو میں تو بے ہوش ہو گیا ہوں۔ پھر بے ہوش بھی کرتا ہے، حال بھی پوچھتا ہے، حال مارا راج پور سی تیر خوردہ درجی کا، حال مارا راج پور سی، حال مارا راج پور سی، ہمارا حال تو کیوں پوچھتا ہے؟ تیر خوردہ درجی کا، تیر نظر تو جگر پہ مار کے اس کو زخمی زخمہ کر دیا ہے، گاہی گفتہ گاہی خیزہ اجلی گاہی جسم تو، کبھی منہ کے بال گرتا ہوں، کبھی کوئی شب بات گرتا ہوں، کبھی دائیں کبھی بائیں گر رہا ہوں، بے ہوش ہو رہا ہوں، پھر رحم کیوں آتا ہے؟ پھر حال بھی پوچھتا ہے، جامی تڑپ رہا ہے، جامی تڑپ رہا ہے، جامی تڑپ رہا ہے، اور ایسی تڑپ ہوئی اور ایسی حرارت عشق ہوئی وہ صورت کے دیکھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں قطرے ڈرتے دلے، قطرے ڈرتے دلے، جامی مدریا افغنی سینہ تیریاں دل تپا ماہی یہاں یدرو، اگر ایک قطرہ جامی کے عشق کا دریا میں ڈالو، اگر میری حرارت عشق سے مچھلیاں پھرک پھرک کر باہر نہ آئے تو جامی کے عشق نہ سمجھو۔ تو جامی طرف اٹھے اور حضرت مولانا روم طرف اٹھے، وہ کہتے ہیں یا شاہ عنایت کن، محبوب آجا آجا، یا شاہ عنایت کن، جلال